بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ 25 اور 26 اپریل کی درمیانی رات پاکستان میں صبح کے 10 بج رہے ہیں، جبکہ ٹورنٹو کینیڈا میں رات کے 1 بج چکا ہے، اور میں ہوں توصیف سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کرتے ہیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ آج سب سے اہم خبر ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تقریباً کوئی یہاں پر، چونکہ کینیڈا میں رات کا 1 بج رہا ہے اور امریکہ کے وقت کے مطابق تقریباً کوئی 11 بجے کے قریب، اب سے 1 ڈیڑھ گھنٹے پہلے کی خبر ہے کہ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے صحافیوں کے لیے ایک ڈنر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود تھے، لیکن انہیں بحفاظت تقریب سے نکال لیا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر جو حملہ آور تھا وہ صدر ٹرمپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر جو سیکورٹی کے لوگ تھے انہوں نے اس شخص پر قابو پا لیا، اور کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بعد ازاں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ کسی ریپبلکن رکن پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ حملہ ہوا تھا، اور کئی برس پہلے بھی ان پر حملہ ہوا تھا، تو یہ تیسرا موقع ہے۔ ادھر ایف بی آئی نے تصدیق کی ہے کہ ایک مشتبہ شخص کو ہلٹن ہوٹل میں تقریب کے دوران گولیاں چلانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ گزشتہ چند سالوں میں تیسرا موقع ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد فائرنگ یا مبینہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک طرح کے تسلسل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت وہاں تقریب میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میں خود بھی 13 جولائی 2024 کو پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں موجود تھا کہ جب 20 سالہ تھامس کروکس نے ٹرمپ پر فائرنگ کی تھی، اور واشنگٹن میں آج کا ماحول اس دن کے میرے تجربے سے کافی حد تک قریب ہے۔ ایک اور فائرنگ کے واقعے سے گزرنے کے باوجود صدر ٹرمپ کا موڈ نسبتاً پرسکون اور خوشگوار بھی دکھائی دیا۔ صدر ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس جو جرنلسٹ نامہ نگار تھے ان کی ایسوسی ایشن کی تقریب آئندہ 1 ماہ کے اندر دوبارہ منعقد کی جائے گی، اور مبینہ فائرنگ کے واقعے سے معمول کی طے شدہ تقریبات متاثر نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیں، واشنگٹن ہلٹن کے بال روم کے باہر گولیاں چلنے کی آوازیں اس وقت سنائی دیں کہ جب مہمان آپس میں بات چیت میں مصروف تھے، گپ شپ ہو رہی تھی، لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے ہائی سیکورٹی کے باوجود سب لوگ حیران ہیں، صدر ٹرمپ بھی، سیکورٹی والے بھی، کہ وہ شخص وہاں پر پہنچا کیسے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس شخص کی شناخت جو ہے 31 سالہ کول تھامس ایلن کے طور پر ہوئی ہے، جو کیلیفورنیا کے شہر ٹورنس کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے پولیس چیف نے بتایا کہ وہ اسی ہوٹل میں بطور مہمان رہائش پذیر تھا جہاں یہ تقریب جاری تھی، اور تفتیش کے سلسلے میں اس کے کمرے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ 31 سالہ جو مشتبہ شخص ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مضافاتی علاقے لاس اینجلس کے ایک مضافاتی علاقے میں رہتا ہے، اور اس کو قریبی ہسپتال میں علاج فراہم کیا جا رہا ہے، اور وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ اور صدر ٹرمپ کے جو اٹارنی ہیں ان کا کہنا ہے کہ حملہ آور پر جلد ہی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس سے قبل ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مشتبہ شخص نے تقریباً 50 گز کے فاصلے سے دوڑ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے اپنے ہتھیار تان لیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں حملہ آور اکیلا تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پاگل لوگ ہیں، انہوں نے حملہ آور کو کہا ہے، اور
کہا ہے کہ ایسے لوگوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف سیاسی محرکات کے تحت ہونے والے حملوں پر نہیں بلکہ ہر قسم کے تشدد پر تشویش ہے۔ انہوں نے صدارت کے پیشے کو لاکھ خطرات کا موازنہ ریسنگ کار ڈرائیونگ اور بیل سواری جیسے خطرناک شعبوں سے کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب تک تقریباً 5.8% امریکی صدور پر فائرنگ کے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ صدر کے عہدے سے زیادہ خطرناک کوئی اور پیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بطور کمانڈر ان چیف آپ کو خطرات مول لینے پڑتے ہیں، اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر مارکو نے مجھے یہ سب پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید میں صدر کے لیے انتخاب ہی نہ لڑتا۔ یقینی طور پر جو مارکو روبیو ہیں انہوں نے بتایا تو ہوگا، لیکن صدر چونکہ بہت عرصے سے صدارت کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے خواہش مند تھے، اور 2016 میں انہوں نے جب اپنی کیمپین شروع کی تھی تو انہوں نے سٹارٹ ہی اسی سے لیا تھا کہ جی وہ اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے مسلمان ملکوں کی امیگریشن پہ پابندی لگائیں گے، مسلمان ملکوں کے ویزا پر پابندی لگائیں گے، اور بہت سارے انہوں نے پلان بتائے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان کے منشور سے خاصے ان کو پسند کرنے لگے تھے کہ جی یہ خاص طور پر جو گورے تھے اور وہ تعصب پسند لوگ جو ہیں، جو کسی بھی کمیونٹی کو یا مسلمانوں کو تعصب کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ان کے منشور کو خاصا پسند کیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بلکہ اقدامات بھی کیے تھے، اور پھر سپریم کورٹ نے ان کے کئی اقدامات کو ریورس بھی کیا تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر وہ جو حملہ آور ہے اس کی تصویر بھی پوسٹ کی ہے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ شخص حملہ آور تھا۔ ادھر انہوں نے جو ایران جنگ کی صورتحال ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ جی ان کے جو 2 مشیر ہیں پاکستان بھیجے جائیں گے، تاہم عباس عراقچی کے عمان روانہ ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ منصوبہ منسوخ کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس تمام کارڈ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بس وہ ہمیں کال کریں، یعنی اگر ایران کو مزید بات آگے بڑھانی ہے تو وہ ہمیں فون کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک ایک پرعزم ثالث کے طور پر اپنا کردار جاری رکھے گا، جبکہ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق عراقچی اتوار کو دوبارہ اسلام آباد واپس آئیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی آج یعنی پاکستان میں اتوار ہے، شاید کوئی اب سے 18 گھنٹے کے بعد عراقچی روس سے ہوتے ہوئے عمان سے چونکہ دورہ مکمل کر لیا ہے، اور جو ان کے تحفظات ہوں گے وہ ظاہر ہے پہلے ان کا پڑوسی ملک عمان ہے، اور جو ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے وہ روس بھی ہے اور چین بھی ہے۔ تو روس سے انہوں نے مشورہ کیا ہوگا کہ ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، اور اس مشورے کی روشنی میں وہ غالباً اتوار کو پاکستان اسلام آباد آئیں گے، اور اگر وہ اتوار کو آ گئے تو ممکن ہے کہ اتوار کو ہی ٹرمپ اعلان کر دیں کہ ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے وہ منڈے کی شام تک پاکستان پہنچے گا۔ اگر تو وہ منڈے کی شام تک آ گئے تو یہی ایک واحد موقع نظر آتا ہے جب امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایک ٹیم آئے گی، ورنہ یہ مذاکرات لنگر آن ہوتے رہیں گے، ان میں مزید تاخیر ہوتی رہے گی، اور ایک جانب سے امریکہ سے یہ کہا جاتا رہے گا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، دوسری جانب سے ایران کہتا رہے گا جب تک ابنائے حرمز پر ناکہ بندی نہیں ختم ہوتی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت سخت جو اقدامات کے موڈ میں ہے وہ ایران ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ اس لیے اسٹرانگ ہے کہ معاشی طور پر بھی اور اقتصادی طور پر بھی وہ مشکل صورتحال
سے نکلنے کے لیے اسے ابھی بھی یعنی اگر اس صورتحال سے 2 مہینے تک تو نمٹ سکتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے اور مشکل ہوگی، لیکن پوری دنیا اور امریکہ ان کے لیے بھی 2 مہینے کا وقت بہت زیادہ ہے، اور پوری دنیا میں دیگر اور کئی مسائل آ سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بات تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن پہلا آپشن مذاکرات ہے، اور خدا نخواستہ صہیونی لابی نے ایسا نہ ہونے دیا تو پوری دنیا میں مہنگائی کی جو لہر آئے گی وہ کئی ممالک کے لیے یعنی ان کی معیشتوں کو بہا کر لے جائے گی، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مہنگائی کے علاوہ چیزوں کی عدم دستیابی بڑا ایک مسئلہ بن جائے گی، کیونکہ کئی ممالک میں جو کسان ہیں ان کو جب کھاد نہیں ملے گی تو وہ کئی ایسی چیزیں جو زمین میں ظاہر ہے بوئی جاتی ہیں، خوراک ہے، فروٹ ہیں، گندم ہے، اور بے شمار چیزیں سب زمین سے ہی ظاہر ہے نکلتی ہیں، تو ان کی عدم دستیابی ایک مسئلہ بن جائے گا۔ کھاد زیادہ تر یہیں سے گزرتی ہے، اپنا ارمس سے مختلف ممالک سے کھاد بنتی ہے، اور وہ پھر یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ تو ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کے لیے جو وفد نہیں بھیجا تھا انہوں نے کل، اس کی انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ جی امریکی وفد 18 گھنٹے کی پرواز کے بعد وہاں جا کر بے مقصد باتوں کے لیے نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے کہا کہ سفر میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے اور کام بھی زیادہ ہے، محض بیٹھنے اور بے مقصد گفتگو کے لیے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ایران سے جنگ بندی کے خاتمے سے متعلق تاحال ابھی سوچا نہیں ہے، اور واشنگٹن میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ایران اندرونی طور پر خلفشار کا شکار ہے، اور تہران میں قیادت کے درمیان کشمکش جاری ہے، جبکہ امریکہ اس وقت مضبوط پوزیشن میں موجود ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ جی ایرانی قیادت کئی معاملات میں شدید اندرونی جھگڑے اور الجھن میں موجود ہے، وہ قیادت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کی قیادت ختم کر دی تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں ایران کے ساتھ مؤثر اور فیصلہ ساز معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کی بنیادی شرط جوہری ہتھیاروں کے حصول پر مکمل پابندی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جب چاہیں مجھے کال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تمام کارڈز ہیں، ہم ہر محاذ پر جیت چکے ہیں، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ جی وہ دشمن کے رویے اور نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور امریکی فوج نے خطے میں ناکہ بندی، رہزنی اور بحری قزاقی جاری رکھی تو ایرانی فوج انہیں سخت جواب دے گی۔ اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ جی ایرانی فوج دشمن کے رویے اور نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تیار اور پرعزم ہے۔ اب وہ ایران کی جانب سے جب بھی کوئی اگر آج کل دھمکی دی جاتی ہے تو وہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر یا پاسداران انقلاب ہے وہ دھمکی دیتے ہیں۔ باقی جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان انہوں نے کہا کہ جی ماضی میں کیے گئے امریکہ سے مذاکرات نے بد اعتمادی میں اضافہ کیا، اور انہوں نے شہباز شریف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی اور کہا کہ دھمکیوں اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے ہم، اور جب تک جارحانہ اقدامات ختم نہیں کیے جاتے اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات بحال کرنے کے لیے امریکہ رکاوٹیں ہٹائے اور بحری ناکہ بندی ختم کرے۔ اب امریکہ نے بحری ناکہ بندی کر کے ایران کے لیے ظاہر مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور ایران بھی اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب ایرانی وفد جو ہے وہ چونکہ سلطنت عمان کا دورہ کر کے رشیا گیا تھا، تو رشیا سے واپسی میں آپ کو ہم نے بتایا کہ جی وہ پاکستان وفد آ سکتا ہے، اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو شوٹنگ کا واقعہ ہوا ہے اس کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حملہ آور کو چونکہ گرفتار کر لیا، ابھی اس کے مقاصد کا نہیں پتہ چل سکا
کیا اس کے ساتھ کوئی اور لوگ تھے یا کچھ اس کے ہم سوچ بھی تھے کچھ لوگ، یہ ابھی تفصیلات نہیں آئیں۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دورہ پاکستان کی منسوخی کا مطلب جنگ کا دوبارہ آغاز نہیں ہے۔ جو عباس عراقچی آئے تھے ایران کے وزیر خارجہ، انہوں نے پاکستان کے دورے کو انتہائی سود مند قرار دیا، اور ایک آپ کو خبر اور ہم بتاتے چلیں کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 2496 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 7725 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ بات لبنانی محکمہ صحت نے آج بتائی ہے۔ اور یروشلم میں جو اسرائیلیوں کا ایک گروہ ہے، انہوں نے امریکی سفیر جو ہے مائک بیکابی، ان کے گھر کے باہر مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ کئی لوگ امریکی سفیر کہ اس لیے مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے رہائش گاہ کے باہر کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ اسرائیل میں جو تعینات امریکی سفیر ہیں یہ صدر ٹرمپ کو رائے دیتے ہیں، اور لوگوں نے پلے کارڈ اور سائن بورڈ اٹھا رکھے تھے اور ان پر صدر ٹرمپ کے لیے لکھا تھا کہ دوبارہ بیوقوف نہ بنے۔ ایک بورڈ پر ٹرمپ سے کہا گیا کہ نیتن یاہو نے آپ کو غزہ اور ایران پر بیوقوف بنایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں نے کہ ٹرمپ غلط گھوڑے پر شرط لگا رہے ہیں۔ اور نیتن یاہو کو وہاں پہ جو اس میں مظاہرے میں شامل تھے کئی بچے بھی شامل تھے، تو بچوں نے یہ بھی کہا کہ نیتن یاہو ہمارے مستقبل کی فکر نہیں ہے، انہیں صرف اپنا خیال ہے اور اپنا اقتدار بس وہ چاہتے ہیں اور انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ تھیں آج کی انتہائی اہم خبریں۔ دیکھتے رہیں توصیف سید کا پروگرام اردو گلوب ٹی وی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور نوازیں، اور کوئی بھی ایسی اہم بات یا خبر یا موضوع جس پر آپ چاہتے ہیں ہم اس کو اپنے ویلاگ کا موضوع ضرور بنائیں گے اور آپ کو ویلاگ تبصرہ دیتے رہیں گے، بالکل غیر جانبدارانہ، کسی تعصب کے بغیر۔ نہ تو ہماری کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے کارندے ہیں، نہ ممبر ہیں، اور نہ ہی کسی ایک پارٹی کی پروموشن کے یا ایک پارٹی کی مخالفت کے ہم یہ سوچ رکھتے ہیں۔ ہماری سوچ بالکل غیر جانبدارانہ ہے، لبرل سوچ ہے۔ ہم وہ چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس پر ہمیں ویلاگ کرنا چاہیے، اور جو ملک کے لیے، لوگوں کے لیے اور دنیا کے جو ایشوز ہیں اس پر ہمارا جو بھی نقطہ نظر ہے ہم اس پہ گفتگو انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔